أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس وقت آج کے اس مبارک درس میں سورہ مریم کی 3 آیتیں آپ احباب کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، یعنی آیت نمبر 56، 57 اور 58۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا مختصراً تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی چند اور عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبروں کا مختصراً ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب میں یعنی قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرما دیجیے، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ انہو کان صدیقا نبیا، وہ بھی بہت سچے انسان اور پیغمبر تھے۔ ورفعناہ مکانا علیا، ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا کیا تھا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی اس بستی کو انسانوں سے جب بسانے کا آغاز کیا اور اس کی ابتدا کی، تو سب سے پہلے اس دنیا کی بستی کو حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے پیغمبر بھی تھے۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا اور اہم عہدے پر فائز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تیسرے نمبر پر جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، وہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ سیرت کی کتابوں میں اور اسی طریقے سے بعض تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ چند تاریخی روایات بھی
اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ حضرت شیس کے پوتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا، جب انسانیت کا بالکل آغاز ہو رہا تھا، انسانیت کا ابتدائی زمانہ تھا، اور تہذیب اور تمدن یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل پیدائش کے مرحلے میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ گروہ انسانیت کی دعوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں صنعت اور حرفت بھی سکھلائی تھی، کام کرنا بھی سکھلایا تھا۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام بھی چونکہ یہ انسانیت کے ابتدائی زمانے کے ہیں، اور آپ چونکہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیمات کے سلسلے میں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی علم الہی کے ساتھ ساتھ وہ خاص علم عطا فرمایا، جس کی وجہ سے آپ نے انسانوں کی دینی اور ان کی مادی اور معاشی ترقی میں اہم خدمات انجام دی ہے۔ لوگوں کے معاش اور روزی کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، اس کو بھی آپ نے سکھایا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صحیفے نازل فرمائے۔ تقریباً ان صحیفوں کی تعداد چند روایتوں سے ہمیں 30 تک کا پتہ چلتا ہے۔ 30 صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، اور اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ بالکل انسانیت کے ابتدائی دور میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آپ ہی کو علم نجوم بھی سکھلایا تھا، اور اسی طریقے سے حساب، میتھمیٹکس آپ کو اللہ نے بطور معجزہ کے عطا فرمایا تھا۔ چونکہ انسانیت کی ابتدا ہو رہی تھی، تو اس وقت انسانوں کو ضرورت پڑتی تھی کہ کیسے وہ اپنا روزی روٹی کا مسئلہ حل کریں، رزق کے مسئلے کو کیسے حل کریں، تجارت کیسے کریں، کاروبار کیسے کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی دین کے ساتھ ساتھ ان تمام علوم کو بھی اللہ نے سکھلایا تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے میتھمیٹکس کا علم عطا فرمایا تھا، اور علم نجوم بھی دیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ وہ انسان ہیں کہ اللہ نے آپ کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ سب سے پہلے آپ نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ اسی طریقے سے کپڑے کا ایجاد، کپڑے کا بنانا اور پھر کپڑے کا سینا، یہ بھی آپ نے دنیا کو دیا ہے، ورنہ آپ سے پہلے اس زمانے کے لوگ عام طور پر جانوروں کے کھال کو بطور لباس استعمال فرمایا کرتے تھے۔ کپڑے کا سینا یا اسی طریقے سے کپڑے کا بنانا اور اس کا بننا، اس کا علم لوگوں کو نہیں تھا۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے انسانیت میں ایک خاص ترقی عطا فرمائی۔ انسان کے تہذیب اور اس کے کلچر اور اس کی سوسائٹی کے تعلق سے اہم کردار آپ نے نبھایا اس کے ڈیولپمنٹ میں،
اور اسی طریقے سے سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ بھی آپ نے ہی دنیا کو دیا ہے۔ آپ سے پہلے لوگ بس یوں ہی معاملات کر لیا کرتے تھے، اس کے لیے کوئی خاص پیمانہ نہیں ہوتا تھا، کوئی خاص طریقہ نہیں تھا دنیا کے اندر، لیکن آپ نے یہ طریقے دیے دنیا کو۔ اور اسی طریقے سے اسلحہ کی ایجاد اور ہتھیاروں کا بنانا یہ بھی آپ ہی کی خاص صفت ہے۔ آپ نے ایک منظم طریقے سے ہتھیار بنائے، اور پھر تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے قابیل کے جو اولادیں تھی، جو سرکش اور ظالم تھی، ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ تو بہرحال یہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا مختصراً تعارف میں نے پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ کتاب کے اندر حضرت ادریس کا تذکرہ فرما دیجئے۔ انہ کان صدیقا نبیہ، وہ سچے انسان تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کو بلند مرتبہ سے نوازا تھا، عظیم الشان مقام پر ہم نے ان کو فائز کیا تھا۔ اب عزیزان محترم، اللہ نے جس عظیم الشان مقام اور مرتبے کا تذکرہ یہاں فرمایا ہے، وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کرام کا بڑا زبردست اختلاف ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس عظیم الشان مقام اور مرتبے کا تذکرہ یہاں فرمایا ہے، آخر اس مقام سے مراد کیا ہے؟ تو بہت سارے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو علم نبوت سے نوازا تھا، اور رسالت اور نبوت کے ایک اہم مقام پر فائز کیا تھا، یہ مراد ہے۔ اللہ رب العالمین کے وہ خاص اور مقرب بندے تھے، اور اللہ نے اسی وجہ سے اپنی قربت عطا فرمائی تھی۔ اور بعض روایات میں یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جیسا کہ بہت سارے مفسرین نے اس کو لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور آپ کا وہیں پر آپ کی روح کا قبض کیا جانا یہ راجح نہیں ہے، علماء نے اس کا رد فرمایا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے اس کو اسرائیلیات میں شمار کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا انکار کر دینا ضروری ہے، جن کا رد کر دینا ضروری ہے۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں عوام میں مشہور ہیں، اور بہت ساری جہالت کی باتیں بھی عوام میں پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس ایک خاص مقام عطا فرمایا تھا، یعنی نبوت کا مقام، علم میں اور نبوت کے اعتبار سے وہ ایک بلند ترین مقام اور مرتبے پر فائز تھی۔ یہ ہے، نہ یہ کہ اللہ نے ان کو چوتھے آسمان پر بلا لیا اور پھر وہ وہیں زندگی گزارنے لگے۔ بعض لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ آج بھی وہ زندہ ہیں اور اسی طریقے سے وہ جنت میں ہیں۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ جو حقیقت ہے اور جو صحیح بات ہے اس پر انسان کو توجہ دینی چاہیے، ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے تو بالکل واضح فرما دیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام یہ عام انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ کے مخصوص اور خاص پیغمبروں میں سے تھے،
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ انبیاء ہیں، یعنی گزشتہ آیات میں آپ سنتے آئے ہیں کہ اس سورہ کے بالکل آغاز سے اللہ تبارک و تعالی نے چند انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، غرض کی مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ اس سے پہلی آیتوں میں ہوتا آیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ، یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے، جو آدم کی نسل سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا۔ عزیزان محترم، من ذریت آدم کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے کہ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا اور یہ آدم کی نسل سے ہیں۔ آدم سے اس سے مراد حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ من ذریت آدم، من ذریت آدم کا لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا ہے کہ یہ وہ انبیاء کرام ہیں جو حضرت آدم کی نسل سے ہیں۔ تو حضرت آدم کی نسل سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیس ہیں اور حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور آگے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ تو یہاں اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ ڈائریکٹ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں۔ اس کے بعد وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اسرائیل کا لفظ اللہ نے جو استعمال فرمایا ہے اس سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم کا جو تذکرہ ہے تو حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہو گئے، اور حضرت ابراہیم کے بعد یہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا اور دیگر تمام انبیاء کرام، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے، یہاں تک کہ حضور پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے انا ولد من ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کرام وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، یہ اللہ کے مخصوص اور خاص بندے ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے منتخب کر لیا تھا، جن کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم نے ان کو منتخب کر لیا، چن لیا تھا۔ تمام انسانیت میں سے یہ مخصوص بندے تھے، اور علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اور تمام معاملات کے اعتبار سے یہ نہایت اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا، اللہ فرماتے ہیں آگے، جب ان پر خدائے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آیات میں جن انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کا جو تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، ان کے بارے میں یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ انبیاء کرام
اتنے عظیم الشان اور بلند مرتبوں پر فائز ہونے کے باوجود یہ سب کے سب اللہ کے ہی بندے تھے، اللہ کے بندے تھے، اور ان کے اندر بندگی کی شان پوری طرح موجود تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بلند مرتبوں پر فائز ہونے کے باوجود ان کے اندر کوئی خاص پاور اور کوئی خاص طاقت پیدا ہو گئی ہو کہ ان کو بھی خدا کا درجہ دے دیا جائے، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ وہ اتنے اہم عہدوں اور مرتبوں پر فائز رہنے کے باوجود وہ ان کے اندر عبادت کی کیفیت اس قدر تھی کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے تو وہ فوراً اللہ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت بجا لاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دراصل یہاں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو ذکر فرمانے کے بعد یہ بات اس لیے بیان فرمائی ہے تاکہ کوئی انسان ان کی محبت میں اور ان کی عظمت میں اتنا غلو نہ کر دے کہ وہ ان کو خدا کا درجہ دے دے، جیسا کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا، اور آپ جانتے ہیں عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی کیا کہ ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے اور ان کے معجزات کی بنیاد پر انہوں نے ان کے درجوں کو اتنا بڑھایا اور ان کے محبت میں اس قدر غلو میں مبتلا ہو گئے، تشدد میں مبتلا ہو گئے کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ تو اللہ نے یہاں یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ لوگوں، گرچہ یہ بلند مرتبے پر فائز تھے لیکن پھر بھی یہ انسان ہی تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ خدا بن گئے، کیونکہ جب بھی ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی اور اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو یہ خود اللہ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے۔ اور کس شان سے جھکتے تھے؟ روتے ہوئے، خروا سجدا و بکیا، وہ سجدے میں گر جاتے تھے اور روتے ہوئے گرتے تھے، اللہ کے سامنے خود روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ لہذا لوگوں، اللہ کے خوف سے جب انبیاء کرام رو دیتے تھے ان کی آیتوں کو پڑھ کر کے اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے گر جاتے تھے سجدے میں، تو تمہارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، نہ یہ کہ انہی کو تم خدا کا درجہ دے دو۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اخیر میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ بھی اللہ کے سامنے جھکتے تھے اور روتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ اب عزیزان محترم، اللہ نے جو بکیہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ تلاوت جب ان کے سامنے ہوتی تھی اللہ کے کلام کی تو یہ روتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونا، بکا جس کو کہتے ہیں عربی میں، رونا اور رونے کی کیفیت کا پیدا ہو جانا انسان کے اندر، یہ ایک اچھی عادت ہے، کیونکہ حضرات انبیاء کرام کا وصف اللہ رب العالمین یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتیں، رحمان کی آیتیں جب پڑھی جاتی تھی یہ سجدے میں روتے ہوئے گر جاتے تھے ان آیتوں کو سن کر کے۔ تو گویا کہ قرآن کریم کے پڑھتے وقت رونا یا رونے کی کیفیت بنا لینا یہ نبیوں کی صفت ہے، نبیوں کی عادت ہے، اور یہ ایک اچھی صفت ہے، اچھی عادت ہے، ہر انسان کو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ سے بکثرت اس طرح کے واقعات کتابوں میں منقول ہیں کہ وہ جب قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہ جاتے تھے، وہ روتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پر جب جاتے تھے تو ساری رات نماز میں اسی کو پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ، جو گنہگار ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، ان کو چن چن کر کے الگ کیا جائے گا۔ تو اس آیت پر جب پہنچتے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں تلاوت کرتے کرتے تو پھر ان کے آنکھوں سے آنسو بہ جاتے تھے،
اور وہ بار بار اس آیت کو دہراتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ تو الغرض قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اس کے معانی میں غور فکر کر کے، اس کے مطالب میں غور و فکر کر کے رونا چاہیے، اور رونے اگر نہ آئے تو اس کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور بہرحال یہ آیت سجدہ بھی ہے، یہاں سجدہ کرنا ضروری ہے، ایک سجدہ کر لیا جائے۔ جو احباب بھی آج اس درس میں شریک ہیں تو وہ سجدہ تلاوت ضرور کر لیں، کیونکہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ الغرض عزیزان محترم، یہ چند آیتیں تھیں جن کی مختصراً تفسیر آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کر دی گئی ہے۔ اب باقی آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جو احکامات ان آیتوں میں آئی ہیں اور جو اللہ کے قاعدے اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔